إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو تن تنہا اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور مدبر ہے. میرے اور آپ کی جملہ عبادتوں کا تنہا اور اکیلا مستحق ہے. صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، خاتم النبیین بنایا، اور بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے آپ کو رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنایا. محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو خالق ہے، مالک اور مدبر ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی، اس کی تعریف و توصیف اور اس کی حمد و ثنا، یہ ہم انسانوں کا مقصد ہے. ہم اپنی زبانوں کو، اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے ہمیشہ معمور رکھیں، کہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی حمد کا مستحق ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام قسم کی تعریفوں کا مستحق ہے. ہر قسم کی بڑائی اور ہر قسم کی تعریف اسی اللہ تبارک و تعالی کے لیے بجا لانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں بے مثال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ
صفات جلیلہ اور صفات کاملہ سے موصوف ہے، اور ان صفات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان خوبیوں کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کمالات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان خوبیوں کو اپنی زبان سے دہرانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان خوبیوں کا معنی اور مفہوم اپنے دل سے سمجھتے ہوئے ان کو ادا کرنا، یہی حمد ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حمد کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ حمد کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ محبت اور تعظیم کے جذبات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبیوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمالات کو گنائے، اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات کا اعتراف کرے، یہی حمد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حمد کا مستحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حمد کا مستحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہمیں ہر قسم کی حمد کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اپنی ربوبیت پر حمد کے ذریعے سے کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد اور اپنی تعریف سے کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی 5 سورتیں ایسی ہیں، سورہ فاتحہ کے علاوہ اور 4 سورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا اور جن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صفات کاملہ اور صفات جلیلہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت عظمت پر دلالت کرنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال کو بتانے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صفات جمیلہ کا بھی مالک ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ صفات جلال کا بھی مالک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود اپنی تعریف بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر کیا، تو وہاں حمد کا ذکر کیا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور نور اور روشنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف یہ ایسی عظیم عبادت ہے اور ایسی عظیم نیکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکرم فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور اسی طریقے سے مومن بندے اور اس کائنات کی تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فرشتوں کا حوالہ دے کر کے کہا جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ جن لوگوں نے، جن فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے، وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اہل ایمان کے حق میں دعائے استغفار کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی فرشتوں کے بارے میں بھی یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے بارے میں یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مقدس بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چنندہ شخصیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے خالق کی اور اپنے مالک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا
وأنت خير المنزلين۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس طوفان سے بچا لے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا اور کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دلائی۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جب ان کا ذکر کیا تو ان دو مقدس اور جلیل القدر پیغمبروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کو حاصل ہوئی تھی، نعمت علم اور اسی طریقے سے دنیا کی بادشاہت، نبوت اور بادشاہت کی جو عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو ملی تھی، اس نعمت کو ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ ساری تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے اور برتری بخشی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا اور اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے کہا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور سلامتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد بیان کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تعریف بیان کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشخبری ملتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اچھی خبر سنائی جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی مہربانی سے اچھے کام مکمل ہوتے ہیں، جس کی مہربانی سے اور جس کے فضل سے اچھے کام انجام کو پہنچتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بری خبر سنائی جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی ایسی چیز کی خبر سنائی جاتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہ ہوتی، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تعریف بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جانی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا فرشتے بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسل بیان کرتے ہیں اور مومنین بیان کرتے ہیں، اللہ کے مومن بندے بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ اس کائنات کی ہر چیز، اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ اس کائنات کی ہر چیز، اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم ان مخلوقات کی تسبیح کو، ان مخلوقات کی حمد و ثنا کو سمجھ نہیں پاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہر مخلوق کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس دنیا کی، اس کائنات کی ہر چیز کرتی ہے، مگر انسان ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف نہیں کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات جمیلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات جلیلہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اور اس رب کے انعامات، اس کے احسانات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو جو فضل حاصل ہے، اس فضل کا ذکر اور اس فضل کی تعریف یہ انسان بہت کم کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو دوسری مخلوقات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کر کے تعریف بیان کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر اپنی ربوبیت کا ذکر کر کے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد اپنی تعریف کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے کیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا قل الحمد للہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہ آسمان و زمین کی پیدائش
اور اس آسمان و زمین کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے، اس کائنات کی تخلیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیاوی نعمتیں ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیاوی نظام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو دینی نعمتیں نازل کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دین کے تعلق سے، ان کی آخرت کے تعلق سے جو انعامات اتارے ہیں، جو انعامات نازل کیے ہیں، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بیان کرنے کا اور اس کی حمد بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کا نزول اور قرآن مجید کا اپنے رسول پر نازل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بیان کرنے کا حکم دیا۔ سورۃ الکہف کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھا پن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے شروع میں بھی اسی بات کا تذکرہ کیا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی جانب اتارا ہے، جس کو ہم نے آپ کی جانب نازل کیا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید، تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ زبردست ہے، جو کہ حمید ہے، اس حمید اور زبردست ذات کی راہ کی طرف لوگوں کی آپ رہنمائی کریں۔ یہ حمید کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے لیے استعمال کیا ہے، اور حمید وہ ذات ہے جو قابل تعریف ہے، جو تعریفوں کی مستحق ہے اور جس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنے کا تذکرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنے کا تذکرہ کیا کہ رسولوں کو بھیجنے کے تذکرے کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کا ذکر کیا اور کہا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں پر سلامتی کا ذکر کیا، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، رسولوں پر سلامتی نازل ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی، والحمد للہ رب العالمین، رسولوں کے بھیجنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات ہیں، ان کمالات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جانی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جانی چاہیے، اس لیے کہ وہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے اور ہر قسم کی تعریف اسی کے حق میں ہونی چاہیے۔ اگر ہم عبادتوں کو دیکھتے ہیں، جو عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں، ان عبادتوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان عبادتوں کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حمد کو بہت زیادہ ذکر کیا ہے، اور ان عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد سے، اپنی تعریف سے بھر دیا ہے۔ یہ عبادتیں جو انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں، اور عبادتوں کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت اونچا مقام و مرتبہ پاتا ہے۔ ان عبادتوں کے اندر در حقیقت ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اپنے رب کی اور اپنے خالق کی تعریف بیان کرتا ہے۔ نماز کو اگر لے لیا جائے، نماز جو کہ دین اسلام کی اہم عبادت ہے، اگر ہم اس عبادت کو لیتے ہیں تو اس عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد کے کتنے ایسے مقامات رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسی کیسی تعلیم دی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے۔ نماز کے متعدد مقامات کے اندر نماز شروع ہوتی ہے تو نماز شروع ہونے کے بعد دعائے استفتاح میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے مشہور و معروف دعا دعائے ثنا ہے، جس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی ہے، سبحانک اللہم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے اندر حمد کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا بھی اس موقع پر احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ دعا بھی اس موقع پر بعض روایتوں کے اندر آئی، اور اس دعا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے جب انسان رکوع سے اٹھتا ہے تو رکوع سے اٹھنے کے موقع پر
جو دعا کرتا ہے انسان اور جو کلمات ادا کرتا ہے اس کے اندر سمع اللہ لمن حمدہ کا لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی حمد و ثنا سن لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی دعا سن لی ہے جس نے اپنے رب کی حمد بیان کی ہے۔ اور اسی طریقے سے رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہاں پر بھی حمد کا تذکرہ ہوا۔ اسی طریقے سے جب نماز ختم ہوتی ہے تو نماز ختم ہونے کے بعد نماز کے بعد کے اذکار میں سے ایک ذکر یہ بھی بتایا گیا کہ انسان سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے اور اللہ اکبر پڑھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس دعا کے اندر بھی الحمدللہ کا تذکرہ آیا ہے۔ تو نماز شروع سے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حج کی عبادت کو اگر ہم لیتے ہیں، حج کی عبادت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حج کے اندر جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے، یہ جو تلبیہ ہے، اس تلبیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ اس دعا کے اندر بھی، اس تلبیہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری حمد کو بندہ خاص کر دیتا ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، کہ ساری تعریفیں اور ساری نعمتیں اور ساری بادشاہت اے رب تیرے لیے ہے۔ تو اس حج کی عبادت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد کا تذکرہ کیا ہے اور اس عبادت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد کو رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنی عادتوں کو لیتے ہیں، روزمرہ کے ہمارے جو کام ہوتے ہیں، ان روزمرہ کے کاموں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کاموں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے، اپنے بندوں کو یہ سکھایا ہے کہ اپنے روزمرہ کے کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہیں۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے، جب انسان پانی پیتا ہے، تو اس کھانے پینے کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ ہر لقمے پر اور ہر پانی کے گھونٹ پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یرضى من العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ ویشرب الشربۃ فیحمدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اس بات کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ وہ ایک لقمہ کھائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اور پانی کا ایک گھونٹ پیے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے۔ تو کھانے پینے کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد بیان کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے جب انسان کپڑا پہنتا ہے تو کپڑا پہننے کے موقع پر دعا سکھائی گئی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے لیے اس کپڑے کو مہیا کیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان چھینکتا ہے، انسان کو چھینک آتی ہے تو چھینک کے موقع پر شریعت اسلامیہ کے اندر یہ تعلیم دی گئی اور یہ سکھایا گیا کہ انسان الحمدللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے انسان اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے، اپنی گاڑی پر سوار ہوتا ہے، تو گاڑی پر سوار ہونے کے موقع پر شریعت اسلامیہ کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے تو یہ دعا پڑھیں کہ الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس سواری کو، اس گاڑی کو ہمارے قابو میں کیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اور اسی طریقے سے زندگی کی بہت سارے ایسے مقامات ہیں، سونے کا موقع ہے، سونے کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کا حکم دیا گیا، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سونے کے موقع پر اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے انسان سو کر اٹھتا ہے اور بیدار ہوتا ہے تو سو کر اٹھنے کے بعد جو دعا سکھائی گئی ہے اس دعا کے اندر بھی اس حمد کا ذکر ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ روزمرہ کے ہمارے جو کام ہیں، ان کاموں کے اندر بھی اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور انسان جب حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد پر انسان کو اجر و ثواب کے بڑے بڑے وعدے کیے گئے ہیں، اور حمد کے جو کلمات ہیں ان کلمات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب کے بڑے وعدے کیے ہیں، اور ان کی بڑی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ الحمدللہ کا جو لفظ ہے، اس لفظ کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا جو لفظ ہے، الحمدللہ جب بندہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے
تو یہ نام اعمال کو بھر دیتا ہے. نام اعمال جس میں تولا جائے گا میزان کے اندر، اس میزان کو یہ بھر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، الحمد للہ اور سبحان اللہ، یہ دونوں کلمات آسمانوں زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے، یہ ساری جگہ کو یہ کلمات سبحان اللہ اور الحمد للہ کے کلمات بھر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کلمے کی بھی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو بے حد پسندیدہ ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں. یہ دو کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، پہلا کلمہ ہے، اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم. یہ سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، یہ دونوں کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد پر مشتمل ہیں، اور ان کلمات کی یہ فضیلت بتائی گئی. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک موقع پر بیان کیا تھا. وہ فجر کے بعد اپنے مصلے پر بیٹھ کر کچھ اذکار پڑھ رہی تھیں، کچھ دعائیں پڑھ رہی تھیں، اور بہت وقت گزر گیا، اس وقت تک وہ دعاؤں میں مصروف تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد قلت بعدك 4 کلمات، اے جویریہ تمہارے بعد، تم سے رخصت ہونے کے بعد میں نے 4 کلمات ایسے کہے ہیں کہ تم اس وقت سے جو ذکر و اذکار کی کلمات پڑھ رہی تھی، اگر ان کلمات کا موازنہ میرے 4 کلمات کے ذریعے سے کیا جائے تو یہ 4 کلمات ان پر بھاری ہو جائیں گے. اور وہ 4 کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، ان مخلوقات ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہو. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. وزینۃ عرشہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف ہے. اور اسی طریقے سے ومداد کلماتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے کلمات کو لکھنے کے لیے جو دوات لگتی ہے، جو روشنائی لگتی ہے، اس روشنائی کے مطابق، اس روشنائی کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور اس کی حمد و ثنا ہے. یہ ذکر کے جو کلمات ہیں، حمد کے جو کلمات ہیں، ان کلمات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت رکھی ہے اور اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس وجہ سے کہ ان کلمات کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہے، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف عبادت بھی ہے اور انسان کے تمام مسائل کا حل بھی ہے، انسان کے تمام مشکلات کا حل بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ اگر مشرکین کی شرارتوں سے اور مشرکین کی خباثتوں سے اور مشرکین کے اعمال سے اگر آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، اگر آپ کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ اللہ کی حمد بیان کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ان مشرکین کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. زیادہ سجدہ کریے، زیادہ نمازیں پڑھیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اللہ کی عبادت کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب دین کے اتمام کی خوشخبری سنائی گئی اور اس دین کے مکمل ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی، تو اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حمد و ثنا کا حکم دیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی
مدد آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح عطا کرے گا اور لوگ ذوق در ذوق اس دین کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کیجیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد انسان کے لیے سعادت ہے اور انسان کی دنیاوی اور اخروی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ایسی ہے کہ جب اہل جنت جنت میں پہنچیں گے، جب اہل جنت جنت میں جائیں گے تو جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا یہ سلسلہ نہیں رکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ جب اہل جنت جنت میں پہنچیں گے تو اس وقت کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس جنت کی طرف رہنمائی کی، اس جنت کے راستے کی طرف ہماری اس نے رہنمائی کی۔ اور اسی طریقے سے وہ کہیں گے وقال الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو، ٹینشن کو، پریشانی کو دور کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اس وقت ان کی جو آخری دعا ہوگی اور ان کا آخری جو کلمہ ہوگا جس کو بیان کریں گے جنت کے اندر اور جس کو بیان کرتے رہیں گے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کے صفات جمیلہ اور اس کے صفات جلیلہ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیوں کا اعتراف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمالات کا اعتراف کرنا، یہ حمد کی عبادت ہے۔ اور اس حمد کی اتنی بڑی فضیلت شریعت کے اندر آئی ہے، اور یہ حمد ایسی عبادت ہے جس کو فرشتے، انبیاء اور نیک لوگ انجام دیتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات انجام دیتی ہیں۔ تو یہ حمد جب ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو صرف زبانی طور پر ہم الحمدللہ اور اسی طریقے سے دوسرے کلمات صرف زبانی طور پر ادا نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی عظمت اور ان تمام چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس ذات اور اس ذات بے مثال کی ہم تعریف بیان کرتے رہیں جو جس نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کے فضل و کرم سے ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہتے ہیں، اور اسی کے فضل و کرم سے ہم نیکیاں کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے اور اس کی حمد و ثنا میں اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے صفات جلیلہ اور اس کے صفات و جمیلہ کو سمجھنے اور اس کا اثر اپنے اندر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رب کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی مخالفت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا بھر میں مسلمان جہاں پر پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے لیے آسانیوں کو معاملہ فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض کو دور کر دیں، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما۔ پروردگار مسلمانوں کے بچوں کی، ان کی عورتوں کی، ان کے نوجوانوں کی اور ان کے بزرگوں کی اصلاح فرما۔ پروردگار سارے مسلمانوں کو سنت نبوی پر چلنے والا بنا دے۔ پروردگار ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ توحید کے ساتھ اور سنت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بر رحيم ورب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون